السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج انشاءاللہ ہم 18واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المؤمنون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ یزید بن بابنوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ام المومنین، ہمیں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، سورۃ مومنون پڑھتے ہو؟ پڑھو۔ قد افلح المؤمنون کہتے 10 تک آیات پڑھی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہی تھا۔ اب خلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلق سے مراد ایسی عادت ہوتی ہے جو آدمی کی پیدائشی اور طبی عادت بن جائے کہ وہ اس کو بغیر مشقت کے ہی کرے، خود بخود اس سے وہ کام جو ہے ادا ہو جائے، اسے خلق کہتے ہیں۔ تو پورا قرآن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت بن چکا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ قد کا استعمال کیا ہے تاکید کے لیے کہ یقیناً جو ایمان والے ہیں وہ کامیابی پا چکے ہیں۔ لفظ افلاح کے 2 مطلب ہیں۔ اگر اس کو الفلاح لام کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلائی کے کام۔ اگر اس کو لام کے ساکن کے ساتھ الفلح پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ اسی لیے کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، یعنی کامیابی وہ حاصل کر لیتا ہے محنت مشقت کر کے۔ تو اسی طرح جو کامیاب ہونے والا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی کامیابی مل گئی اور آخرت میں بھی مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا کہ وہ کس چیز میں کامیاب ہوئے۔ پہلے ان کی خوبیاں بتائیں کہ وہ کامیاب ہونے والے کون ہیں، پھر کس چیز کے اندر کامیاب ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 آیات کے آخر پر فرمایا۔ ٹھیک ہے، وہ خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں۔ پہلی ان کی خوبی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہ اپنے جسموں سے کپڑوں سے کھیلتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ شیطان کا آدمی کی نماز سے اچک کر لے جانا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک کر لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر اپنے کپڑوں سے کھیلنا، داڑھی سے بے مقصد حرکتیں کرنا، یہ سب کچھ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے منہ پھیرتے۔ لغو ہر وہ بات ہوتی ہے جو بے فائدہ ہوتی ہے، فضول ہوتی ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے اس کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اس کے مقصد کی نہیں۔ آج ہم کتنے فضول کام کرتے ہیں۔ یہ گیمز آپ دیکھ لیں موبائل کے اندر، سب سے بڑا میرے خیال سے دنیا کا سب سے فضول ترین کام ہے موبائل کے اوپر گیم کھیلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس کا کوئی مقصد ہے؟ کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ گھنٹوں موبائل کھول کر دیکھنا، اور آج کل تو ایسی گیمز ہیں جو آن لائن ہیں، اور ہمارے بچے اللہ معاف کرے کہ پوری راتوں جو ہے وہ ان کے لیے جاگتے ہیں، اور دن میں بھی، اور مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، خود تھوڑا سکون لینے کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتی ہیں، جو ان کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے جو کامیاب ہو گئے ہیں لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی خوبی بتائی کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مطلب پاک کرنا ہوتا ہے، دوسرا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک تو انسان کا نفس پاک ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا مال بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ان کی اگلی خوبی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم، یعنی 2 لوگوں کے لیے اس کی شرمگاہ جو ہے وہ حلال ہے، ایک بیوی اور ایک لونڈی۔ یعنی مسلمان مرد کے لیے شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 راستے رکھے ہیں، یا تو اپنی بیوی کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے گا، یا اپنی لونڈی کے ذریعے۔ لیکن عورت کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے خاوند کا۔ اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ جماع کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے، جو نکاح کے بغیر ہوگا وہ تو زنا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا، جو اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگلی ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاک دامنی کی بہت اہمیت ہے، اسی طرح
وعدوں کو پورا کرنے کی اور امانتیں لٹانے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اگلی ان کی خوبی ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے مراد ہوتا ہے نماز کو ہمیشہ ادا کرنا اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو نمازوں کو ان کے اول اوقات کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ان کی خوبیاں بتانے کے بعد 7 صفات جن کے اندر پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ کس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ وارث بن گئے ہیں، اور یہ وارث بھی بنے ہیں تو جنت الفردوس کے، یعنی کیونکہ یہاں پر وراثت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کی 3 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کا حقدار بننے کے لیے جو سب سے مضبوط سبب ہوتا ہے وہ وراثت ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ جنت کے اندر رہتے تھے اور جنت ہماری وراثت ہے، تو ہمارے باپ کے بعد وہ وراثت جو ہے وہ ہمیں یعنی اولاد کو ملی۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں۔ پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ اولئک ھم الوارثون، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ فردوس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کیا، تو لغوی اعتبار سے فردوس کہتے ہیں وسیع باغ کو، جو بہت کھلا باغ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیان اور سب سے اعلیٰ اور بلند حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی تمام نہریں بہتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آیت نمبر 12 کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ وراثت کا ذکر کیا، تو ہمیں یہ وراثت جنت کی کب ملے گی؟ مر کر دوبارہ اٹھنے کے بعد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مر کر دوبارہ اٹھنے کا ذکر کرنے کی بجائے پہلے ہماری پیدائش کی ابتدا کی طرف ہمارا اشارہ کیا کہ دیکھو جب تم نہیں تھے تب میں نے تمہیں پیدا کیا، تو اب تو تم ہو، اور تمہیں دوبارہ سے مار کر زندہ کرنا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ سلالہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے نکالنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ میں نے پھر اس نطفے اس کو ایک مضبوط جگہ کے اندر نطفہ بنا کر ٹھہرایا۔ مضبوط جگہ سے مراد ماں کا پیٹ ہے۔ ثم خلقنا النطفہ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس میں روح پھونکتے ہیں، وہ خوبصورت بن جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی، حرکت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، آیت نمبر 14۔ اللہ ہی سب سے بہترین، سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے، کوئی بھی اس جیسا پیدا نہیں کر سکا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، یعنی پہلے بھی تم نہیں تھے، اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اب تم ہو تو تمہیں مارا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ پھر مارنے کے بعد جو ہے وہ تمہیں دوبارہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ زندگی کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد پھر دوبارہ تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نفخوں کے درمیان، یعنی 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ان 2 کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہے ابو ہریرہ 40 دن کا، کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا 40 سال کا، کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا 40 ماہ کا، کہا میں نہیں جانتا، کیونکہ دنیا کے دن اور دنیا کے مہینے اور دنیا کے سال تو جب سورج کو لپیٹا جائے گا تو کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی لپیٹے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے اس کی دم کی ہڈی کے، کہ اس پر اس کی مخلوق کو جوڑا جائے گا نہیں، وہاں سے انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ذرا غور کرو، جب ہم اتنی وسیع مخلوقات پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں مار کر دوبارہ زندہ بھی کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنے اوپر دیکھو، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ طرائق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ طرائق کا ایک مطلب ہوتا ہے چڑھنا، یعنی آسمان ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ، یعنی وہ آسمان جو ہے فرشتوں کے گزرنے کے لیے راستہ ہے کہ فرشتے اس میں سے آتے جاتے ہیں۔ وما كنا عن الخلق غافلین، ہم مخلوقات سے غافل
नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कभी भी हम गाफिल नहीं थे, तो हम तुम्हें जो है वो दोबारा उठाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 18 में अपनी कुदरत की एक और दलील दी कि देखो पानी बरसाते हैं, फिर ज़मीन में चश्मों की सूरत में ज़मीन के ऊपर नीचे हम उस पानी को जमा कर देते हैं, तो इसी तरह हम तुम्हें भी निकाल लाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 19 में फरमाया कि फिर हमने तुम्हारे लिए अंगूरों और खजूरों के बागात पैदा किए कि उनके अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अंगूरों और खजूरों का इसलिए जिक्र किया कि इनके फ़वाइद बाकी तमाम फलों से ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना, आयत नंबर 20 के अंदर एक मखसूस दरख्त का जिक्र किया। तूर एक पहाड़ का नाम है, और सैना जो है यानी वो पहाड़ जिसमें से वो दरख्त निकलता है, और वो दरख्त कौन सा है? जैतून का। तंबुतु बिद्दुहनी व सुबगिल लिलाकिलिन, यानी वो इतना उम्दा दरख्त है कि शराब तो पानी से होता है, लेकिन वो अपने अंदर तेल के ज़ख़ीरे लोगों को देता है, फिर वो लोगों के लिए सालन का काम भी देता है। वइन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के तेल के बारे में फरमाया जैतून खाओ और उसका तेल इस्तेमाल करो, क्योंकि एक मुबारक दरख्त है। ये तिरमिज़ी की हदीस है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 21 में फरमाया तुम्हारे जानवरों के अंदर भी तुम्हारे लिए बहुत सारी इबरत है कि उनके पेटों के अंदर जो गोबर और खून होता है उसके दरमियान से हम तुम्हें खालिस दूध पिलाते हैं। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, फिर उन जानवरों पर या कश्तियों पर तुम सवार होते हो। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, इसलिए तुम्हें इनको देखकर इस बात पर यकीन करना चाहिए जो इतने कमालात का मालिक है उसे तुम्हें मार कर दोबारा जिंदा करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। वलक़द अर्सलना नूहन, आयत नंबर 22 के अंदर अल्लाह ताला ने सॉरी आयत नंबर 23 में, अब यहाँ से अल्लाह ताला ने कुछ अंबिया का तज़किरा किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देने के लिए, और ये कि अपनी तौहीद के दलाइल पेश करने के लिए, क़यामत के दलाइल पेश करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया कि देखो इस सिलसिले में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को याद करो कि कैसे अल्लाह ताला ने उन पर नेमतें की, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला की उन नेमतों का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो फिर देखो उनका अंजाम कैसा हुआ, ठीक है। ये हम सूरह हूद के अंदर पूरी डिटेल पढ़ चुके कि वो कहते थे कि एक तो हमारे जैसा इंसान है, पहला इतराज़ ये था हमारे जैसा इंसान है लिहाजा इंसान नबी नहीं हो सकता, हम अपने जैसे इंसान की बात क्या मान लें। दूसरा उनका इन आयात के अंदर ये एतराज़ है, आप तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा उनका एतराज़ ये था कि ये हमारे ऊपर सरदारी लेना चाहता है इसलिए हम इसकी बात नहीं मानेंगे। तीसरा उनका एतराज़ ये था कि वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइका, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते भी नाजिल करता। यहाँ से पता चला कि वो अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक बनाते थे। फिर इसी तरह उनका चौथा एतराज़ ये था कि मा समीना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन, ऐसी बातें हमने पहले कभी भी नहीं सुनी थी, ये नया ही कोई उठा है जो नबूवत का इकरार करने लगा है या नबूवत के दावे करने लगा है। फिर आयत नंबर 25 के अंदर उनका ये पांचवा एतराज़ था, उन्होंने कहा इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्ना, इसको दीवानगी है, जुनून की वजह से ये हमारे पीछे ही लगा हुआ है, हम जितना भी इसको इग्नोर करते हैं ये बात छोड़ता ही नहीं, मुसलसल हमारे पीछे लगा हुआ है, तो इसको कोई दीवानगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया फतरब्बसू बिही हत्ता हीन, एक मुद्दत तक इंतज़ार करो फिर देखते हैं कि कौन ज़माने की लपेट के अंदर आता है और चीज़ को क्या होता है। क़ाल रब्बि इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, आयत नंबर 26 में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक के मुतअद्दिद मकामात पर उन्होंने अल्लाह ताला से बद्दुआ की थी, या अल्लाह इन्होंने मुझे झुटलाया है, अब तू फैसला कर। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आप कश्ती बनाएं, ये हम सारी डिटेल पढ़ चुके। कश्ती के अंदर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों को आप उसमें सवार कर लीजिए, ठीक है। और फिर जो बाकी थे उन सबको गर्क कर दिया गया। फ़इज़स्तवैता अंता, आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जब आप कश्ती पर बैठ जाएं तो दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तूने हमें ज़ालिमों की कौम से निजात दी। यहाँ पर कुछ लंबी लंबी दुआएं हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सवारी पर सवार होते तो पढ़ा करते थे। मैं इंशाल्लाह वो दुआएं आपको सेंड कर दूंगी, जिसने याद करनी हो बल्कि ज़रूर याद करें। फिर सफ़र से वापस लौटते हुए भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं पढ़ते थे, वो भी मैं आपको सारी बता दूंगी इंशाल्लाह। वक़ुर रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन, अब जालिम कौम से हमें निजात दी, जालिम से मुराद मुशरिक कौम है। और यहाँ पर यह भी कि जब आपको कुफ़ार से निजात मिल जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ से यह भी पता चला कि कुफ़ार के अंदर रिहाइश इख्तियार करना बग़ैर जिहाद के, बग़ैर दावत के, ये जायज़ नहीं है। सही अबू दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हर उस मुसलमान से बरी हूँ जो मुशरिकों के दरमियान रहता है। आज हमारे मुसलमानों का क्या हाल है, ना दावत मकसद है ना जिहाद मकसद है, दुनिया कमाने के लिए यूरोप को तरजीह दी जाती है, कुफ़ार के अंदर रहने को
तरजीह दी जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उस मुसलमान से ताल्लुक ही नहीं है जो मुशरिकों के दरमियान रहता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। इन नफी ज़ालिका लआयाति व इन कुन्ना लमुब्तलीन, आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें निशानियां हैं, बहुत बड़ी निशानियां हैं और हम ही आजमाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया कि जब हमने उनको ख़त्म किया उनके बाद दूसरी कौमें लाए, इसका मतलब है कि हम मार कर दोबारा जिंदा करने पर कादिर हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जो भी पैगंबर आए उन्होंने तौहीद की दावत दी। फिर आयत नंबर 33 के अंदर उसी चीज़ का तज़किरा हम पहले सूरह हूद में मुकम्मल डिटेल पढ़ चुके कि जो दौलतमंद थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अंबिया की मुखालफत की। उन्होंने कहा हमारे जैसा इंसान है, ये भी खाता है, ये भी पीता है और हम इसको कभी भी नबी नहीं मानेंगे। ठीक है, अगली ही सूरत में आप पढ़ेंगे नबी अलैहिस्सलाम पर भी यही एतराज़ हुआ था, ये कैसा रसूल है जो खाता और पीता है। तो अल्लाह ने, आप सूरह बनी इसराइल में पढ़ चुके, अल्लाह ने फरमाया अगर ज़मीन में चलने वाले फरिश्ते होते तो हम नबी भी फरिश्ता भेजते। चूँकि ज़मीन में चलने वाले इंसान हैं इसलिए हमें नबी भी इंसान भेजना पड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 34 में कि ये कहते हैं कि क्या हम अपने जैसे इंसान की बात मान लें? क्या ये तुम्हें कहता है कि तुम्हें मरकर दोबारा उठाया जाएगा? हैहात लिमा तुआदून। आयत नंबर 36 में वो अपने चेलों को और अपने छोटे लोगों को सबको कहते हैं कि ये जो वादे तुमसे कर रहा है ये बहुत दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बस यही हमारी ज़िंदगी है। और नौज़ बिल्लाह कहते हैं कि ये अल्लाह पर झूठ बांध रहा है, हम इस पर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा से आयत नंबर 39 में दोबारा से फिर अल्लाह से दुआ की, रब्बि इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरे दरमियान वादा कर दे। तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया और अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म करके नई उम्मतें लाई। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 43 में फरमाया जब किसी उम्मत का मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो एक लम्हे के लिए ना वो आगे गुजर सकती है ना पीछे हट सकती है। तो इसलिए जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा तो फिर तुम उससे बच नहीं सकोगे। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलसल रसूल भेजते रहते हैं, लेकिन झुटलाने वालों का क्या हाल होता है, जब भी कोई नबी आता है वो उसको झुटला देते हैं। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने मूसा और हारून को बहुत सारी निशानियां और मोअज़्ज़ात देकर भेजा, वो भी फिरौन के पास आए, उसने भी यही एतराज़ किया, अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना, आयत नंबर 47, उसका भी एतराज़ यही था, उसने कहा अपने जैसे दो इंसानों की बात मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना इब्न मरियम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया आयत नंबर 50 में कि हमने इब्न मरियम को यानी मरियम के बेटे को और मरियम को जहान वालों के लिए निशानी बनाया कि बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने ईसा को पैदा किया। ठीक है, और इला रबवतिन ज़ाति क़रार व मईन, हमने उनको रबवा कहते हैं ऊंचे टीले को, जो ऊंची बुलंद जगह होती है उसे कहते हैं। और इससे मुराद वो जगह है जहाँ पर हम पीछे पढ़ चुके हैं सूरह मरियम के अंदर कि अल्लाह ताला ने मरियम को हुक्म दिया कि आप खजूर का ये तना हिलाओ, खजूरें गिरेंगी, नीचे से चश्मा जारी होगा, आप खजूरें खाना, पानी पीना, और यहाँ पर ही आप रहना जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ठीक है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात, आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को मुखातिब करके कहा पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे अमाल करो। यानी इससे पता चला कि अच्छे अमल करने की तौफीक भी उसे ही मिलती है जिसका रिस्क हलाल होता है। ठीक है, जो अच्छा रिस्क खाता है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया किसी शख्स ने कोई खाना इससे बेहतर नहीं खाया जो वो अपने हाथ की कमाई से खाए, और अल्लाह के नबी दाऊद अपने हाथ की कमाई से खाते थे। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आता है, इब्न माजा की हदीस है कि वो नज्जार थे, बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते थे। वह इन हादी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, आयत नंबर 52, अल्लाह ताला ने फरमाया ये एक ही उम्मत थी, यानी पहले दुनिया में शिरक नहीं था। फतक़त्तउ अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा, फिर बाद में इन्होंने अपने मामलात को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी असल जो दीन है वो यही है कि तौहीद पर ईमान लाया जाए, रिसालत का इकरार किया जाए, क़यामत को माना जाए, हलाल रोज़ी खाई जाए, अच्छे अमाल किए जाए। लेकिन जब लोगों ने इसको टुकड़े टुकड़े किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, आयत नंबर 53 में कि अब हर बंदे का क्या है, उसके पास जो है वो कहता है कि मैं एक दुरुस्त हूँ, वो उस पर खुश है। आज आप देखें हमारे मुल्क के अंदर भी या आज मुसलमानों के मुआशरे के अंदर भी जो फ़िरका वारियत है, कोई दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून का मिस्ताक बना हुआ है। हर कोई कहता है कि जो मेरे पास है बस वो ठीक है और वही सब कुछ सही है। यानी हम तहकीक करने के लिए या अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाया। नंबर 54, अल्लाह ताला ने फरमाया इनको छोड़ दीजिए, ये अपनी हट दर्मी के अंदर, अपनी गफलत के अंदर पड़े रहे, फिर इनसे पूछिए। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एतराफ़ कराया कि इनसे पूछिए क्या हमने माल और बेटे इनको नहीं दिए।
नुसारिउ लहुम फिल खैरात, हम इनको भलाइयाँ देने में जल्दी करते हैं, बल्ला यशुरून, लेकिन ये समझते नहीं। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने आगे कुछ लोगों की सिफात बयान की। आयत नंबर 57 में अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रब के खौफ से डरते हैं, ठीक है, और फिर वो अल्लाह की आयत पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते और अल्लाह ताला के रास्ते में देते हैं। वक़ुलूबुहुम वजिला, उनके दिल डरते हैं। आयत नंबर 60 के अंदर डरने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वाजिला, और आयत नंबर 57 के अंदर डरने के लिए इस्तेमाल हुआ है मुशफिकून। मुशफिकून का मतलब होता है किसी मुतवक्का चीज़ का, जो होने वाली है, वाक़ई होने वाली चीज़ का सख्त खौफ होना। और जो वजील है उसका मतलब होता है सख्त डरना, यानी वो चीज़ मुतवक्के होने वाली है या नहीं है, आम उसको बहुत डर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों के दिल बहुत अल्लाह ताला से डरते होते हैं। उलाइक सारिऊन फिल खैरात, ये भलाइयों के अंदर नेकियां जल्दी करते हैं। आयत नंबर 61 में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, इब्न माजा की हदीस है, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह वल्लज़ीना युतूना मा अतव व कुलूबुहुम वजिला, ये वाली जो आयत है, अल्लाह का जो फरमान है, क्या इससे मुराद वो शख्स है जो चोरी करता है, जिना करता है, शराब पीता है? आपने फरमाया नहीं ए अबू बकर की बेटी, बल्कि ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदका करते हैं, और वो डर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ये अमल कबूल ना किए जाए। यानी मोमिन की ये निशानी है, यदून रब्बहुम खौफम व तमा, उम्मीद और डर दोनों के साथ वो अपने रब को पुकारता है। अल्लाह ताला ने फरमाया किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर हम बोझ नहीं डालते, लेकिन इनके दिल गफलत के अंदर है, इसलिए इनको कुछ पता नहीं है। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाबी इज़ा हुम यजअरून, आयत नंबर 64। यजअरून का लफ्ज़ असल में इसका मतलब होता है गाय या बैल सख्त तकलीफ के अंदर जो आवाज़ निकाल रही होती है ना, उसको यजअरून कहते हैं। कि ये मुजरिम जब अजाब आ रहा होता है तो उस टाइम इनकी इस तरह से सख्त आवाज़ें निकल रही होती है, उस टाइम फिर इनको डांटा जाएगा और इन्हें कहा जाएगा कि जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयत पढ़ी जाती थी, अला अकाबिकुम तनकिसून, नकसा का मतलब तनकिसून का मतलब होता है किसी खैर के काम से पीछे हट जाना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उस टाइम तो तुम तकब्बुर करते होते थे, तुम सामिरन तहजुरून, सामिरन का मतलब होता है रात को दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना, कि उस वक्त तो तुम्हारी सारी बातें इस्लाम के खिलाफ होती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया आज तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की जाएगी। अम यक़ूलून बिही जिन्ना, अब यहाँ पर इस बात का तज़किरा हो रहा है आयत नंबर 69 से कि ये जो इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, इसकी वजूहात क्या है। आयत नंबर 68 से शुरू हो रहा है। 5 चीज़ें अल्लाह ने बयान की है। एक तो ये कि सबसे पहले इन्होंने इस कुरान को ही नहीं समझा। नंबर 2 कि उनके यानी ईमान लाने की वजह क्या है, फलम यदब्बरुल कौल, इस बात पर गौर ही नहीं किया। नंबर 2 अम लम यारिफू रसूलहुम, क्या इन्होंने अपने रसूल को पहचाना ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है ये सादिक और अमीन है। फिर नंबर 3 कि अल्लाह ताला ने फरमाया क्या इनके ये कहते हैं कि ये दीवाना है, इसलिए हम इस बात को नहीं मानेंगे। फिर इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सब की वजह ये है, वलव इत्तबअल हक़ व अहवाअहुम, अगर ये चाहते हैं कि हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाए, अल्लाह ने फरमाया अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाए तो ज़मीन और आसमान का सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आयत नंबर 72 में मुखातिब किया, क्या आप इनसे कोई चट्टी कोई तवान मांगते हैं? अंतसलुम खर्जन फ़खराज रब्बी का खैर, खराज कहते हैं किसी शख्स को अदा किया जाने वाला रोज़ाना या माहाना या सालाना जो उसको तनख्वाह वगैरह कुछ भी दी जाती है, उसे कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया आप तो कुछ भी नहीं करते, आप तो बस सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी गुमराहियों के अंदर अड़े हुए हैं। वलक़द अख़ज़नाहुम बिल अज़ाब, आयत नंबर 76 और 77 में अल्लाह ताला ने फरमाया जब हम इनको अजाब के साथ पकड़ते हैं फिर उस टाइम ये आजिज़ियाँ भी नहीं करते, तो जब हम इन पर अजाब के दरवाजे खोल देंगे तो उस वक्त ये नाउमीद हो जाएंगे। आयत नंबर 78 अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया कि देखो गौर करो, हमने तुम्हारे कान आंखें और दिल पैदा किए, क़लीलन मा तशकुरून। मैंने पहले भी बताया था कुरान कुरान पाक में ये लफ्ज़ जहाँ भी आएगा इसके दो मतलब होंगे। एक तो जो तुम शुक्र करते हो वो बहुत थोड़ा है, निजात के लिए काफ़ी नहीं है, और नंबर 2 शुक्र करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, अल्लाह ताला ने फिर कुछ थोड़ी अपनी कुदरत की मिसालें दी कि मैंने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, ज़िंदगी और मौत के इख्तियार मेरे पास है, रात और दिन को मैं बदलता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया इनके जुटलाने की असल वजह क्या है। आयत नंबर 81 और 82 में जो इनके पहलों ने कहा था इन्होंने भी वही कहा, उन्होंने भी यही कहा था हम जब मर जाएंगे तो दोबारा उठेंगे, इन्होंने भी यही कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये किस्से कहानियाँ नहीं है, हम ऐसा कर कर दिखाएंगे। और कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फ़ीहा, आयत नंबर 84 85 में अल्लाह ताला ने फरमाया इनसे पूछिए, ये जो आखिरत के मुनकर है इनसे पूछिए ये ज़मीन और आसमान किसकी है, तो ये कहेंगे अल्लाह की।
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر بتاؤ جس کی ہے وہ چاہے اس کو مارے زندہ رکھے جو مرضی کرے. پھر اگلی آیت میں ان سے پوچھو ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے. پھر ان سے پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہی پناہ دیتا ہے اس پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو یہ کہیں گے اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم پر جادو کیا جا رہا ہے، تمہارے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے ہیں، تم اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں ان کا رد کیا. اللہ نے فرمایا میری کوئی اولاد نہیں ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور میرے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں. اگر ایسا ہوتا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر معبود نے جو پیدا کیا ہوتا وہ اپنی اپنی مخلوق لے کے علیحدہ ہو جاتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، اور وہ کون ہے جو غیب اور حاضر کو جانتا ہے. اور ربی ما ترینی ما یوعدون، آپ کہہ دیجئے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یعنی اگر میری زندگی کے اندر ان پر عذاب آئے تو یا اللہ مجھے اس عذاب کے اندر شریک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عذاب ہم نے ان پر بھیجنا ہے ہم وہ آپ کو دکھانے پر قادر ہے، لیکن ہم 10ویں پارے میں پڑھ چکے کہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا. ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، آیت نمبر 96. اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو. نحن عالم بما یصفون، یعنی آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو آپ اچھا سلوک کریں. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم آپ نے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا کبھی بھی بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن اس صورت میں جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو آپ اللہ کی خاطر بدلہ لیتے تھے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، آیت نمبر 97 اور 98 بہت اہم ہے، یہ آپ سب لوگ زبانی یاد کریں. اب اس میں رب اعوذ بک من ہمزات، ہمز کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز کے ساتھ کسی کو مارنا یا کسی کا گلا گھونٹ دینا، تانے دینا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آنا کہ یا اللہ شیطان میرے قریب بھی نہ بھٹکے. اعوذ بک ان یحضرون، میں اس کے جتنے بھی بہکاوے ہیں میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعائیں پڑھی، انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی. اسی طرح صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو دروازے بند کر لو، اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھانپو، اور اپنے چراغ کو سونے سے پہلے بجھا دیا کرو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. اسی طرح غصے کے وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو کہہ لے تو اس کا غصہ چلا جائے، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 99. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے پاس موت آئے گی اس ٹائم کہیں گے رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج اور ہم نیک عمل کریں. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اپنی زبانیں بند رکھو، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ صرف ایک بات ہے، قیامت کے دن تمہیں واپس نہیں لٹایا جائے گا. اس دن تمہاری ساری رشتہ داریاں کٹ جائیں گی اور ولا یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی ایک مقام ایسا ہوگا جب ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، اور ایک مقام ایسا ہوگا جس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، آیت نمبر 102 اور 103 بھی بہت اہم ہے. جس کے وزن بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ جہنم میں جائے گا. تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون، آیت نمبر 104 کہ ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی. وہم فیہا کالحون، بد شکل ہوں گے. کالحون کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، اوپر والا ہونٹ بہت اوپر چلا جائے، نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ بہت نیچے چلا جائے، اور دانت باہر نکل آئے. کتنی بری شکل ہوگی جہنمیوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آیت نمبر 107 کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ان سے کہا جائے گا کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی، تم جھٹلاتے تھے. کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختیاں ہم پر غالب آ گئی تھی، آج ہمیں یہاں سے نکال کہ ہم جا کر نیکیاں کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ اس میں. اخسؤ کا لفظ ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بولا جائے، اور زیادہ تر یہ لفظ کتے کو دفع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی یہ الفاظ ان کو بولے جائیں گے اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. ولا تکلمون، آج تم مجھ سے بات نہ کرو.
کیونکہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، آیت نمبر 109 میں، جو کہتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق بناتے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی، تو نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اپنے نیک عمل کا، لوگوں کے نہیں۔ یا اللہ میری دادی بڑی نیک تھی، مجھے معاف کر دے۔ دادی نیک تھی تو وہ دادی تھی، آپ تو نیک نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے آج ہم کرتے ہیں، ہمارے اولیاء نے جو ہے نا وہ پڑھ لی، آج مسلمانوں کا یہ بھی نعرہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں تو جنتی ہیں۔ ہم نماز نہ، میں نے بڑے لوگوں سے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، میں جب نماز کے لیے انہیں کہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نہ بھی پڑھیں تو ہم پھر بھی جنتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اپنے عمل صالح کا آپ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کریں گے۔ آپ کے خاندان میں سے کوئی نیک تھا تو وہ اپنے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا تھا، یہ نہ کہنا میں کائنات کے سردار کی بیٹی ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو اپنے کا عمل وہاں کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا تم مذاق اڑاتے تھے، ان سے تم ہنستے ہوتے تھے، آج ہم نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اب یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کی اتنی ہولناکی ہوگی کہ ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ زمین میں کتنے دن رہ کے آئے، تو یہ کہیں گے تھوڑا سا، ایک لمحہ۔ جیسے سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا صرف ایک لمحہ، دن کا کچھ حصہ بس ہم جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے۔ افحسبتم، آیت نمبر 115، اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اس دنیا میں بس تم عیش و عشرت کرنے اور مزے لینے کے لیے آئے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم آؤ اور کھاؤ پیو اور مزے لو اور تم چلے جاؤ، وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا؟ اللہ نے فرمایا ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ فتعال اللہ، اللہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ بیکار چیزیں پیدا کرے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو پیدا کرے۔ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کی پہلی خوبی یہاں پر بیان ہوئی کہ وہ سچا بادشاہ ہے، وہ ایسی بیکار چیزیں پیدا نہیں کرتا۔ پھر دوسری صفت لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تیسری صفت رب العرش الکریم، جو عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، جو میرے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سے دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی دعائیں سکھائیں جو میں اپنی نماز کے اندر مانگوں، وہ یہ تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ یہ تمام دعائیں میں آپ کو بھیج دوں گی۔ سورۃ النور مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور اس کے احکامات کو فرض کیا اور اس کے اندر واضح آیات اتاری لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم پر فرض کیے ہیں۔ الزانیۃ والزانی، آیت نمبر 2 کے اندر زنا کیا ہوتا ہے؟ بغیر نکاح کے کسی غیر محرم مرد کا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا زنا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر کوئی کنواری لڑکی اور لڑکا زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارو، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے احکام لے لو، مجھ سے دین کے احکام لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا کر دی ہے، یعنی ایک راستہ بنا دیا ہے، وہ کیا ہے کہ کنوارا کنواری زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے انہیں وطن سے نکال دو، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارو اور ان کو سنسار کرو۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے ایک گھڑا کھودو، اس کے اندر ان کو کھڑا کرو اور پتھر مار مار کر ان کو مار دو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ۔ اب یہاں پر یہ ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ذمی غیر مسلم، ذمی وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اور ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اگر کوئی ذمے بھی زنا کرتا ہے مسلمانوں کی ریاست کے اندر، اس کو مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس لایا جائے تو جیسی مسلمانوں کو سزا ملے گی اس کو بھی اسی طرح کی سزا ملے گی. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہودیوں نے تورات کے اندر اپنے سنسار کے احکامات کو چھپایا تھا کہ جب ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں یہ حکم دیا کہ جب حد قائم کرنی ہے اس ٹائم پر تمہارے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ جو فتنہ چھوڑ رہا ہوں نقصان دینے والا وہ عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجلدو، انہیں کوڑے مارو. جلد کا مطلب چمڑا بھی ہوتا ہے اور جلد کا مطلب جسم بھی ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ وہ مارنے کے لیے جو کوڑا استعمال کیا جائے وہ چمڑے کا ہو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا سخت مارا جائے کہ ان کے چمڑے تک، جلد تک اس کی تکلیف ان کو پہنچے. اور جب تم اس حد کو قائم کرنے لگو، اللہ تعالیٰ نے ابھارا، موٹیویشن دلائی، اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان کو حد لگاتے ہوئے تمہارے اندر بالکل بھی کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی فل سختی کے ساتھ جو ہے ان کو سزا دو تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے اس بات کو عبرت بنایا جائے کہ یہ کام مسلمان مرد اور عورت نے نہیں کرنا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک لڑکے کے بال بڑے خوبصورت تھے. 2 لڑکیوں نے اس کی تعریف کی کہ اس کے بال بہت خوبصورت ہے، لڑکا بڑا خوبصورت. تو حضرت عمر نے اس کی ٹنڈ کر دی، اس کے بال کاٹ دیے، اور اس کو وہ فتنے کا باعث بن رہا تھا نا عورتوں کے لیے، اور اس کو وطن سے بھی کچھ دیر کے لیے نکال دیا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو پہاڑ توڑتے ہیں تعریفوں کے. ہم تو اللہ معاف کرے کن کن لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے ہی پتا ہوگا، کوئی ایکٹر ہم نے پکڑا ہوا ہے، فلاں کی آنکھیں بڑی پیاری، فلاں یہ بڑا پیارا ہے، فلاں یہ بڑا پیارا ہے. پیارا ہے تو اللہ سے پیار کرو، اس سے نہیں کرو. اللہ نے بنایا نا تو بنانے والے کی طرف دیکھو کہ بنانے والا کتنا عظیم ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. اور غیر محرم کی اسی طرح ہمیں تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی مطلب اس طرح سے، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر کے اندر گناہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ جب ان کو سزا دینی ہے اس کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی ایک جماعت کا وہاں حاضر ہونا بھی ضروری ہے. اس کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ ایمان والوں کی جماعت وہاں پر حاضر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حد کو قائم کرنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کی شرمندگی کے اندر اضافہ کیا جائے کہ دیکھو تم نے کتنا گندا کام کیا ہے کہ لوگ تم پر لعنتیں کرنے کے لیے یہاں پہنچے. اور نرمی نہ کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی حدیث کہ جو بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور سفارش کی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب حدوں کو قائم کرنے میں نرمی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر برائیوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، آج جو دکان کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے بغیر ماسک کے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اگر یہی عزت سے مسلمان مردوں نے اپنی عورتوں کو اللہ کا یہ حکم منوایا ہوتا تو آج ان کو بھی اپنے منہ پر غلاف نہ چڑھانے پڑتے. مجھے دیکھ کر بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، اور استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمارے مسلمان مردوں نے اس بات کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں. اللہ نے فرمایا چلو صحیح ہو تسی بھی آؤ نالی. پہلے تو اکیلے عورتوں نے منہ لپیٹنے تھے، اب تم بھی آؤ. جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی سے نکالتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنی عورتوں کو نہیں پہنائے، چلو آؤ اب تم بھی پہنو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی ایک حد کو پامال کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے. تو یہ ہمیں بطور سزا یہ ہمیں دیا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان جو ہے اللہ معاف کرے پھر بھی اتنے نڈر ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، پرسوں مجھے جو ہے نا وہ مارکیٹ جانا پڑا، برانڈ کی ایک شاپ پہ گئے تو وہ میرا نقاب دوسرا تھا جو سنت کے مطابق تھا، مجھے اندر نہیں جانے دیا، اور جنہوں نے ماسک لگائے تھے ان کو اندر جانے دیا. لیکن میں نے الحمدللہ اپنی طرف سے ادھر پورا حق ادا کیا. میں نے ان کو کہا آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ مسلمان ہو، جس عورت نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پردہ کیا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دکان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور جس نے شیطان کی وجہ سے، اب شیطان کی وجہ سے یہ مصیبت جو ہے آئی ہے نا ہم پر،
تو اس نے چڑھایا ہے صرف اس مصیبت سے بچنے کے لیے، اس کو آپ اندر جانے دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان ہے، اسی وجہ سے ہم ایسی سزاؤں کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھے، یا الہی تو اپنی رحمت کو دیکھ کر ہم پر رحم فرما۔ تو حدوں کو قائم کرنے کے اندر جب نرمیاں برتی جاتی ہیں، پھر اللہ کے ایسے ہی عذاب نازل ہوتے ہیں جیسے کہ کرونا ہوا ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکہ، آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا جو زانی ہوتا ہے وہ اپنے جیسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور جو زانیہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے ہی جیسے زانی مرد یا مشرک مرد سے شادی کرتی ہے۔ اب اس کا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد بہت نیک ہوتا ہے لیکن اس کے نکاح میں جو عورت آتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، یا ایک عورت بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے نکاح میں جو مرد آتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جماع ہے، نکاح سے مراد جماع ہے۔ جماع کا مطلب صحبت اختیار کرنا، جسمانی تعلق قائم کرنا، یعنی جماع کا مطلب ہے کہ جو زانی مرد ہوتا ہے وہ اپنے ہی جیسی عورت سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کا ذہن رکھتا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی جیسی عورت کے ساتھ شادی کرنے میں یا ایسی جو ہے وہ رغبت رکھتا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے، وہ خود بھی آزاد رہنا چاہتا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو میرے ماتحت آئے وہ بھی اسی طرح آزاد پھرتی رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے اس کے شان نزول کے اندر ایک حدیث آتی ہے ترمذی کے اندر کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مرثد، اس کی زمانہ جاہلیت کے اندر ایک سہیلی تھی جس کو اناق کہا جاتا تھا، وہ دونوں آپس میں بدکاری بھی کرتے تھے، لیکن مرثد مسلمان ہو گیا۔ اب مرثد جب مسلمان ہوا تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ جو لوگ مکہ کے اندر قید تھے نا، وہ راتوں کو جاتا ہوتا تھا اور ان کو اپنی کمروں کے اوپر اٹھا کر لا کر ان کو آزاد کراتا تھا۔ ایک دن وہ کہتا ہے جب میں گیا تو وہ جو اناق تھی نا اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پہچان لیا، اس نے مجھے کہا کہ مرثد ہو؟ کہتا ہے میں نے کہا ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے کہا مرحبا، آؤ آج رات میرے پاس گزارو۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا، تو اس نے میرے خلاف ہوگی، اس نے اعلان کر دیا، ادھر شور مچا دیا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے قیدی اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ کہتا ہے لوگ آگے میرے پیچھے لگے، میں بھاگا یہاں تک کہ میں ایک غار کے اندر چھپ گیا، جہاں پر میں چھپا تو لوگ بالکل میرے سر کے اوپر کھڑے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پیشاب کیا اور میرے سر میں گرا، اس کے باوجود بھی وہ مجھے نہیں دیکھ سکے۔ کہتے ہیں جب میں نبی علیہ السلام پھر مطلب وہ چلے گئے، میں دوبارہ گیا اور اس شخص کو میں نے اپنی کمر پر اٹھایا یہاں تک کہ اس کو لے کر مدینے آ گیا، تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ تو 2 دفعہ پوچھا، نبی علیہ السلام خاموش رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ جو زانی مرد ہوتا ہے اس کو صرف اپنے ہی جیسی زانی عورت سے رغبت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اناق سے نکاح نہ کرو، یعنی اب تم مسلمان ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر ایسا کرنا حرام ہے، ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے کام کرے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اب یہاں پر آیت نمبر 4 کے اندر یہ صورت بہت ڈیٹیل والی ہے، اس اکیلی پر اگر میں بات کرنے لگوں نا اس کے ایک ایک لفظ پر تو تقریباً 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے اس کا، اس لیے میں بالکل شارٹلی اور جو اہم پوائنٹ ہوں گے میں آیات نہیں پڑھوں گی، صرف آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر جو اہم باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہیں، اگر کسی کے پاس 3 بھی گواہ ہے، چوتھا گواہ نہیں ہے، اور اس نے حقیقت میں اس مرد نے یا اس عورت نے وہ جرم کیا ہے تو بھی اس پر حد نہیں لگتی، اسلام کی حد قائم ہونے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کو جو سزا دی جاتی ہے وہ 80 کوڑے ہے، اور اس کو 3 سزائیں مزید ملتی ہیں، 3 سزائیں اس کی، ایک تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، نمبر 2 اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور نمبر 3 وہ فاسق ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، آیت نمبر 5 میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے یہ تینوں ہی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 6 سے 9 تک تذکرہ ہے کہ اگر کوئی خاص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے ان کا کیا حکم ہوگا۔ جیسے کچھ مختلف صحابہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی مرد کے پاس دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے، وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری تھی کہ اسے یہ کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا اس کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے دیکھتا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ 4 قسمیں عورت کھائے گی اور وہ کہے گی ان لعنت اللہ علیہ، اس کے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ جو ہے وہ اس بات کی قسم کھائے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، اگر وہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
5 قسمیں مرد نے کھانی ہوگی اور 5 ہی قسمیں عورت نے کھانی ہوگی. عورت کی قسم کے اندر آتا ہے لفظ غضب، عورت پر اللہ کا غضب ہو. مرد کی قسم پہ آتا ہے اللہ کی لعنت ہو. عورت کے لیے لعنت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ یہ لعن کا نام کرتی رہتی ہیں، سارا دن ان کی عادت ہے. غضب کا لفظ زیادہ سخت تھا اس لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے، جب وہ 5 قسمیں کھا کر اعتراف کر دیں گے، شوہر کہہ دے گا کہ میں واقعی ہی اپنی بیوی کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور اسے بولتے ہیں لعان. لام الف نون، لام عین الف نون، لعان یعنی لعنت کرنا. ٹھیک ہے، طلاق کے بعد تو میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، میں دوسرے پارے میں اس کی ساری ڈیٹیل بتائی تھی، لیکن لعان کے ذریعے سے جو جدائی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کبھی بھی دوبارہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے پہلے حلال بن امیہ اور عوامر اجلانی جو تھے، انہوں نے لعان کیا تھا. اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم غرق ہو جاتے. پھر اسی طرح آیت نمبر 11 سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگنے کا. یہاں پر لفظ ہے افکن، الافک. افک کا مطلب ہوتا ہے الٹا کر دینا. بہتان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ بات بالکل الٹی کر دی جاتی ہے، حقیقت کے بالکل خلاف بولا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق ہوا تھا، جب بھی کوئی جنگ پہ جانا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرعہ اندازی کرتے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر جاتے. اس دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، اور یہ غزوہ جو ہے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہوا تھا. اب حضرت عائشہ چلی گئی، کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو کوچ کرنے کا اعلان کیا کہ آج رات یہاں سے چلے جائیں گے. تو کہتی ہیں کہ مجھے قضائے حاجت آئی اور میں قضائے حاجت کے لیے گئی، تو میرا وہاں پر ہار گم ہو گیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار تلاش کرتی رہی یہاں تک کہ قافلے والے جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے. اب یہ رواج ہوتا تھا، یہ اصول ہوتا تھا کہ ایک ڈولی جو ہے وہ اس کے اندر جو بھی ازواج مطہرات آتی وہ اس ڈولی کے اندر سوار ہو کر آتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت کمزور تھی، بڑا باریک سا چھوٹا سا جسم تھا، عمر بھی کم تھی، تو اس صحابی نے جب ڈولی اٹھا کر جو ہے وہ سواری کے اوپر رکھی تو ان کو یہی لگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی ہے، اور قافلہ چلا گیا. اب سارے چلے گئے، حضرت عائشہ اپنا ہاتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں. تو وہاں پر ہی جو ہے وہ لیٹ گئیں کہ ضرور، کیونکہ پیچھے سے کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ آ کر چیک کرتے تھے، اگر کوئی سامان وغیرہ رہ جاتا تو اس کو لے کر جاتے. اب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی. اب وہ وہاں پر آئے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ لیٹی پڑی ہیں. تو چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے پہچان لیا. وہ جیسے ہی قریب آئے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جلدی سے میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. انہوں نے سواری آگے کی، میں اوپر بیٹھی اور ہم چل پڑے. وہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ ہم نے کوئی ایک لفظ بھی آپس میں نہیں بولا. اب جب وہاں پر لوگوں کے قافلے کے درمیان جو ہے وہ پہنچے نعوذ باللہ، تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے یہ بات مشہور کر دی نعوذ باللہ کہ ان کا آپس میں غلط تعلق ہے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہے تھے. اب اس کے ساتھ کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے جو سادہ طبیعت کے تھے. وہ مستہ بن اساسہ تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے. میں نام لکھ کر آپ کو سینڈ کر دوں گی گروپ میں. مستہ بن اساسہ، حمنہ بنت جہش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. اب یہ بات پورے شہر کے اندر پھیل گئی. آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے نا آپ کو پوری وہ سمجھ آ جائے گی. پورے شہر کے اندر جو تھی یہ بات پھیل گئی. اب کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوا ہے. وہ ایک دن قضائے حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی مستہ کی ماں کے ساتھ. اب اس کے پاؤں کے نیچے اس کی چادر آئی، اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گرنے لگی. تو اس نے اپنے بیٹے کو برا بلا کہا، تو کہا کہ تو اس شخص کو برا بلا کہہ رہی ہے جو بدر کے اندر شریک ہوا تھا. تو اس نے کہا عائشہ تجھے نہیں پتا اس نے تیرے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا کہا؟ انہوں نے پھر بتائی یہ بات کہ تیرے اوپر تو انہوں نے زنا کی تہمت لگائی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. کہتی ہیں جب میں گھر پہنچی، میں پہلے ہی بیمار تھی، میری بیماری کے اندر اور اضافہ ہو گیا. کہتی ہیں جب میں گھر پہنچی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ اب کیسی ہو؟ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں.
کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے والدین کے پاس آئی، میں اتنا روتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے کہ تم غم نہ کرو، جب بھی کسی شوہر کے پاس خوبصورت بیوی ہوتی ہے تو لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، پھر تمہاری سوتنے بھی ہیں تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو بلا کر جو ہے وہ گواہیاں طلب کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، دیکھیں اور بھی عورتیں ہیں، اگر عائشہ ایک چھوٹتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کی وجہ سے حضرت عائشہ حضرت علی کے ساتھ بہت دیر ناراض بھی رہی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی، پاک مرد کے لیے پاک عورت ہوتی ہے، آپ خود پاک ہیں تو آپ کی بیوی کبھی بھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ پھر بریرہ کو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کام کرتی تھی، لونڈی تھی، اس کو بلایا، اس نے کہا میں نے عائشہ کے اندر صرف ایک عیب دیکھا ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے رکھ کے سو جاتی ہے اور بکریاں آٹا کھا جاتی ہیں، چھوٹی تھی نا، کہا اس کے علاوہ میں نے کوئی ان کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا۔ مختلف صحابہ کو بلا بلا کر گواہیاں لی، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی۔ اب کیا ہوا، حضرت عائشہ اتنا روتی تھی، کہتی ہیں پورا ایک مہینہ میں نے سو کر نہیں دیکھا، اتنی کمزور ہو گئی کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھ کر پوچھتے تھے عائشہ کہاں ہے، اور رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی مجھے بڑا دکھ تھا اپنے والدین پر بھی اور نبی علیہ السلام پر بھی، میں اپنے والدین کو کہتی میری گواہی دو، وہ بھی نہ بولتے، اور جب میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی وہ بھی نہ بولتے، تو کہتی ہیں میں نے اس موقع پر پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے لوگوں کی وہ بات سنی ہے جو انہوں نے میرے بارے میں کہی ہے، اور تم لوگوں نے اس بات کو سچ مان لیا ہے، اگر میں کہوں میں بے گناہ ہوں تو تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں اعتراف کر لوں تو یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں اس موقع پر وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی اچھا ہے، میں اللہ سے اس بات پر مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آئے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے تھے، ایسی ساری باتیں چل رہی تھی، مجھے بار بار یہی کہا جاتا کہ اگر تو نے یہ کام کیا ہے تو اعتراف کر لو اور معافی مانگ لو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بڑی تکلیف کی بات تھی کہ سب سے محبوب بیوی جو ہے، اور پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی۔ تو اب حضرت عائشہ کہتی ہے ابھی ہم اسی دوران بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوگی۔ جیسے ہی آپ پر وحی ختم ہوئی تو پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی، یا عائشہ ام اللہ فقد برا کی، اے عائشہ اللہ نے تجھے بری کر دیا، پاک کر دیا، تیری بیزاری کا اعلان کر دیا۔ کہتی ہیں میری والدہ نے جیسے یہ بات سنی تو کہا عائشہ اٹھو، رسول اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھوں گی، اللہ کے علاوہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، کیونکہ میری برات کا اعلان تو اللہ نے کیا، آپ سب نے تو یقین کر لیا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، کہ جس نے میری برات کا اعلان کیا میں اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ میری بیوی سچی ہے، آپ پورا ایک مہینہ پریشانی میں نہ گزارتے، پورا ایک مہینہ لوگوں کو بلا بلا کر گواہیاں طلب نہ کرتے۔ تو اس بات کا یہ سارا تذکرہ ہے۔ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جب اتاری تو ان میں سے جو 3 مسلمان تھے ان کو حد لگی تہمت کی، اور جو چوتھا تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کو حد نہیں لگی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ لوگ اس کے بڑے چیلے اس کے بڑے تھے مدینہ کے اندر، تو ظاہری طور پر مسلمان تھا اور اس کا بڑا اثر و رسوخ بھی تھا، اگر اس کو سزا دی جاتی تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ مارے، اور فتنے کا بڑا ڈر تھا۔ دوسرے نمبر پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو سزا نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب دنیا میں گناہ کی سزا مل جاتی ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی سزا کے اندر اضافہ کرنا مقصد تھا، اس لیے اس کو دنیا کے اندر حد نہیں لگی تھی کہ اس کو قیامت والے دن ہی اس بات کی حد لگے۔ تو وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس سارے پورے رکوع کے اندر یہی بات بیان کی کہ تم منہ در منہ اس کو لے رہے تھے۔ آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، وہ جو بھی بات سنتا نا وہ کہتا، کوئی تصدیق کرنے کے لیے آگے بتاتا، کوئی تکذیب کرنے کے لیے کہتا تم نے سنا عائشہ کے بارے میں ایسی بات ہوئی، تم نے سنا عائشہ نے یہ کیا۔ وہ یوں کرتے کرتے پورے شہر کے اندر بات پھیل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا افک مبین، یہ واضح جھوٹ ہے، یہ واضح بہتان ہے، اگر وہ سچے تھے تو وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ اور اس سے سب سے آخر کے اندر یہاں پر یعنی وقت کم ہے، اس وجہ سے میں ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 19 کے اندر
अल्लाह ताला ने फरमाया जो ईमान वालों के अंदर बेहयाइयाँ फैलाना चाहते हैं, फाहिशा कहते हैं बहुत बुरे काम को, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो ईमान वालों के अंदर बेहयाइयाँ फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। आज अपनी टिकटॉक पर फनी वीडियोस बनाना, लोगों के अंदर शेयर करना, ये भी क्या है? बेहयाई का फरोग है। व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे स्टेटस लगाना जो जितने लोग आपको देखें। इसी तरह बर्थडे सेलिब्रेट करना और करके फिर लोग, मुझे इतनी वो, मुझे बड़ी एक बात बड़ी पसंद है, बड़ी मजे की लगती है मुझे। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्टेटस वो बंदा लगाता है जिसकी सुनने वाला कोई नहीं होता, वो धक्के से लोगों को सुना रहा होता है। जिसके अपने शेयरिंग वाले बड़े रिश्ते होते हैं ना, उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उसको शेयरिंग के लिए बड़ी उसके पास जगह है, वो कहीं भी अपने दिल के हालात बयान कर सकता है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती वो फजूल काम करे। वो ले लेके स्क्रीन शॉट, वो बर्थडे की विश के, वो ले लेके लोगों को दिखा रहे होते हैं कि जी मुझे इतने लोगों ने विश किया। तो याद रखें, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह को बुरी बातें जाहिर करना पसंद नहीं है। तो स्टेटस वो लगाते हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। अच्छी बातें लोगों तक फैलाएं, बुरी बातें ना फैलाएं। दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब है। आजकल हमारे ये ड्रामे, ये अखबारात, मैगजीन, रिसाले, ऐसा कोई भी जरिया जिसके जरिए से लोगों के अंदर बुराई फैलाई जाती है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। फिर इसके आखिर, अब यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आयत नंबर 21 के अंदर, ला तत्तबिउ खुतवात शैतान। मैंने पहले भी बताया था, जब हम चल रहे होते हैं तो 2 कदमों के दरमियानी जो फासला होता है उसको खुतवतुन कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 22 के अंदर, अब चूंकि इस तोहमत लगाने वालों के अंदर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खाला का बेटा मिस्ता भी शामिल था, तो वो गरीब था, उसका खर्चा वगैरह हज़रत अबू बकर चलाते थे। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि इसने मेरी बेटी पर तोहमत लगाई, तो उन्होंने कहा आज के बाद मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, यानी मेरा ही नमक खाकर ये हराम कर रहा है। अल्लाह ताला ने फौरन आयत नंबर 22 उतारी। अल्लाह ने फरमाया जिनको अल्लाह ने माल दिया उनको ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए। अला तुहिब्बुना यगफिरल्लाहु लकुम, क्या आप इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह आपको माफ कर दे? तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने फौरन कहा कि मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो अल्लाह ने फरमाया फिर तुम भी लोगों को माफ़ करो। जैसे तिरमिज़ी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स के अलावा को बेहतर समझे तो उसे चाहिए कि अपनी कसम का कफारा दे दे और बेहतर काम कर ले। इसी तरह आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह ने आम पाक दामना गाफिला मोमिना औरतों पर तोहमत लगाने वालों पर दुनिया और आखिरत में लानत की है। और सही बुखारी की हदीस है, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो, उनमें से एक ये है पाक दामना औरत पर तोहमत लगाना, ठीक है। अब इसके आखिर पर आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को सच कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें और नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द हैं, जबकि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं। नबी की बीवी काफिरा तो हो सकती है लेकिन नबी की बीवी बदकार नहीं हो सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, आयत नंबर 27 के अंदर अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने इजाज़त के जो अहकामात थे वो नाजिल किए। हुआ यूं था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सॉरी इजाज़त के अहकामात जो थे वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उतारे कि जब तुम किसी के घर के अंदर जाओ, सलाम करो और इजाज़त मांगो, ठीक है। हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हुक्म दिया कि जब आप किसी काम से फारिग होते, घर पर आते, तो दरवाजे पर आकर खांसते और थूकते कि कहीं उनकी नज़र हमारी किसी ऐसी चीज़ पर ना पड़ जाए जो उन्हें नापसंद हो। फिर यह भी है कि अगर कोई आपके घर के अंदर झांकता है, बगैर इजाज़त जो है वो दाखिल होता है, तो उसकी आंख के अंदर अगर ईंट मारकर उसकी आंख भी फोड़ दी जाए तो उस पर भी गुनाह नहीं होता, ठीक है। कुरान के अंदर है पहले तुम उनसियत हासिल करो फिर सलाम करो, जबकि हदीस के अंदर ये तरीका है कि पहले सलाम करो और फिर इजाज़त मांगो कि मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ। फिर यह भी कि अगर दरवाज़ा आपने खटखटाया, कोई आपसे पूछे कौन, तो हम क्या कहते होते हैं? मैं का क्या मतलब है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना नाम बताया करो कि मैं फुला हूँ। अगर वो चाहे तो आपको इजाज़त दे दे और चाहे तो इजाज़त ना दे। फिर इसी तरह इजाज़त को मांगने का एक ये उसूल भी बताया गया कि दरवाजे की साइड पर खड़े होकर इजाज़त मांगनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में जहाँ आपके लिए उनके घर के अंदर नज़र पड़ती हो वहाँ खड़े होकर जो है वो इजाज़त मांगना ज़रूरी जायज़ नहीं है। फिर इसी तरह इन्हीं आयात के अंदर अल्लाह ने यह भी फरमाया कि अगर आपको इजाज़त नहीं मिली तो इनकी ललाकु मुर्जियू फर्जियू, तो वापस चले जाओ। जैसे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गालिबन या ऐसे कोई भी सहाबी थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में गए, 3 दफ़ा दस्तक दी, आवाज़ नहीं आई तो चले गए। वापस जा रहे तो हज़रत उमर बाहर आए, कहा इधर आओ, वापस वापस क्यों जा रहे हो?
کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 دفعہ اجازت مانگو، نہ ملے تو واپس آ جاؤ، اس لیے جا رہا ہوں۔ کہا اس فرمان پر گواہ پیش کرو کہ واقعی یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ورنہ میں تمہیں حد لگاؤں گا۔ وہ مسجد میں گئے، اعلان کیا تو 2 صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے بھی اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی۔ ان تینوں نے آ کر حضرت عمر کے پاس گواہی دی تو حضرت عمر نے اس بات کو قبول کیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے معاملے کے اندر کتنے کانشیس تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہر صحابی کے پاس ہر حدیث نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اجازت نہ ملے تو غصہ کیے بغیر واپس چلے جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 29 میں ایسے گھر جہاں پر جو غیر آباد ہے، اس سے مراد علماء کہتے ہیں یعنی جیسے بسوں کے اڈے وغیرہ ہوتے ہیں، ہوٹل ہے، بازار ہے، چونکہ وہ سب کے لیے بنے ہیں نا، تو ان کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر عربی کے اندر لفظ من استعمال ہوا ہے، من ابصارہم، نگاہوں کے اندر من استعمال ہوا ہے، من تبیز کے لیے، کیونکہ ہر وقت ہم اپنی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے، لیکن یحفظوا فروجہم کے اندر لفظ من استعمال نہیں ہوا، جس کا مطلب ہے کہ شرمگاہ کی مکمل طور پر حفاظت ممکن ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غزہ کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، نیچا کرنا، یعنی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ اور پھر یہ کہ پہلی دفعہ جو جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا، جسے وہ ضروری طور پر حاصل کر کے رکھے گا۔ آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، زبان کا زنا بولنا، نفس کا زنا ہے تمنا اور خواہش کرنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو بار بار ہمیں دہرا کر جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہی پاکیزگی والی بات ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان عورتوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آگے کچھ رشتے جو ہیں وہ بتائے ہیں، شوہر، سسر وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بیٹا، شوہر کا بیٹا، بھائی، بھائی کا بیٹا، بھتیجا یعنی اور بھانجا۔ اسی طرح عورتوں کے سامنے بھی لیکن عورتوں کے سامنے بھی ہم اپنے جسم کو ننگا نہیں کر سکتے، جیسے آج ہماری عورتیں باڈی ویکس بھی پارلروں میں جا کر کراتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حیران ہوں، ایک عورت اپنے جسم کو صاف نہیں کر سکتی تو وہ پھر عورت کس نام کی ہے؟ وہ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ سارے آپ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان سب کے سامنے وہ اپنا پردہ کھول سکتی ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، یہاں پر ایک خاص شخص کا ذکر ہوا ہے کہ ایسا شخص جو بہت بوڑھا ہو گیا ہو یا کوئی پاگل ہو، اس کے اندر نکاح کی کوئی حاجت وغیرہ نہ ہو، تو اس کے سامنے بھی ہم اپنا پردہ کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح الطفل الذین، وہ بچے جو بھی بالکل چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، ان کے سامنے بھی عورت اپنا پردہ کھول سکتی ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کو باہر جائیں تو پازیب وغیرہ پہن کر نہیں جانی چاہیے جس کی آواز سے مرد اس کی طرف متوجہ ہو، یا ایسا جوتا جس کی آواز سے مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ باتیں تو بہت اہم ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان کروں، لیکن آپ کا پارا بھی کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے عورت کو لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا جوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے اس کی زینت ظاہر ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر یہ کہ جو غیر محرم ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سفر کے لیے بھی بتایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ کے پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن رات کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ اب جو کافرہ عورتیں ہیں نا، ان کے سامنے بھی ہم پردہ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے مردوں کے سامنے جا کر ہمارے محاسن اور ہماری خوبیاں بیان کرنے میں عار محسوس نہیں کرتی، اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمیں پردہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ون کی الایام، آیت نمبر 32 کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ایامہ، ایم کی جمع ہے، ایامہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہیں ہوتا، خواہ وہ بیوہ ہو یا ابھی کنواری ہو یعنی چھوٹی ہو، اسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے آپس میں نکاح کرو۔ یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ نکاح کرنے کی ذمہ داری ولی کی ہے، اگر عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ یکون فقراء، آیت نمبر 32 میں، کہ اگر فقیر ہیں تو اللہ غنی کر دے گا، نکاح کے ذریعے سے مالداری آتی ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ وہ نظر کو بہت نیچا رکھنے والا، شرمگاہ کی بہت
حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کا سامان نہ پائے وہ روزے کو لازم پکڑے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو کچل دے گا۔ اور پھر یہ کہ نکاح کرنے سے برکت آتی ہے، اور نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مالدار کر دیتے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ پھر ان کو چاہیے کہ پاک دامنیاں اختیار کریں۔ اور یہاں پر پھر آیت نمبر 33 میں یبتغون الکتاب، مکاتبت کا ذکر ہے۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی غلام ہو، مکاتبت کسی کا کوئی غلام ہو اور وہ اپنے آقا سے کہے کہ میں آپ کو اتنی رقم ادا کرتا ہوں، مثال کے طور پر اس کی فل قیمت 1,00,000 روپیہ، وہ کہتا ہے 50,000 میں ابھی دے دیتا ہوں، آپ مجھے میرا آدھا حصہ آزاد کر دو، یعنی 12 گھنٹے میں آپ کی ملازمت کروں گا، 12 گھنٹے میں اپنا جہاں مرضی کام کروں، تو جب باقی پیسے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا فل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایسی مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو آپ مکاتبت اس کے ساتھ کر لیں۔ اسی آیت میں ایک اور حکم ہے کہ اپنی لونڈیوں پر زنا کرنے کے لیے زبردستی نہ کرو۔ تو یہ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ لونڈیوں سے زنا کروا کر اس کی قیمت لیا کرتے تھے، وہ لونڈیاں جو کہ اس بات کو ناپسند کرتی ہوتی تھی کہ ہم یہ کام کریں، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اتارے۔ جیسے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، وہ بھی اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتا ہوتا تھا اور مجبور کر کے ان کو ایسا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔ پھر اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کا نور اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان میں جتنی روشنیاں ہیں وہ ساری اللہ کی وجہ سے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اسے اونچا کرتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، حجاب پردے کو کہتے ہیں، اور اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعائیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ نور علی نور، یعنی اس کے ساتھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جب انسان ایمان کو قبول کرتا ہے تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک چراغ ایک تاکچے کے اندر ہے، پھر وہ تاکچہ شیشے کی قندیل میں ہے، پھر وہ شیشے کی قندیل جو ہے ایک یوں ہے کہ جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، جسے مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے جو نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب، اس کا مطلب یہ ہے نہ سورج طلوع ہوتے ہوئے اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور نہ ہی غروب ہوتے وقت، پھر وہ ایسا ہے کہ اس کو ماچس لگائے بغیر ہی، آگ لگائے بغیر ہی وہ خود ہی چل پڑتا ہے، پھر اسی طرح کہ اس کا جو پھل ہے وہ تیل کے طور پر، سالن کے طور پر، ایندھن کے طور پر، پھل کے طور پر وہ استعمال ہوتا ہے۔ نور علی نور، یعنی نور کے اوپر نور ہے، لوگوں نے اس سے مراد لے لیا کہ نور سے مراد جو ہے وہ یعنی نور پر نور سے مراد ہے ایک اللہ اوپر نور ہے اور نیچے نبی علیہ السلام نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عقائد سے محفوظ فرمائے۔ نور علی نور سے مراد ہدایت کے نور ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر ان نوروں کے اندر اور اضافہ کیا، اپنے احکامات بیان کیے، جیسے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف واضح نور یعنی یہ قرآن جو ہے یہ نازل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس چیز کی مثال بیان کی ہے کہ اس کے نور کی مثال ایک تاگ کی طرح ہے، کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال ہے، جیسے صاف زیتون کا تیل ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی روشن ہو جائے کہ اسے آگ چھوئے، جب آگ چھوتی ہے تو روشنی اور بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی مومن کا دل پہلے ہی ہدایت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پاس علم آتا ہے تو اس کی ہدایت کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نور علی نور فی بیوت زینہ، آیت نمبر 36 کے اندر مساجد کا تذکرہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، صبح و شام وہاں پر تسبیحات بیان کی جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ پھر اسی طرح رجال اللہ تلہیہم، آیت نمبر 37 جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خرید و فروخت کر رہے تھے تو اذان ہو گئی، انہوں نے اپنا سارا سامان بازار میں ہی چھوڑا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آیت اتاری کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں اور 40 میں کفار کے اعمال کی مثال بیان کی ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، سراب کہتے ہیں تیز گرمی کے اندر، تیز دھوپ کے اندر، صحرا کے اندر جو ریت ہوتی ہے، سراب اس ریت کو کہا جاتا ہے جو دور سے چمکتی ہے اور پیاسے کو پانی نظر آتی ہے، جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ کافر دنیا میں ان کے جو اچھے اعمال ہیں، صلہ رحمی کرنا اور ایسے کوئی بھی نیک عمل، قیامت کے دن وہ بالکل اس ریت کی طرح
जैसे प्यासा बड़ी दूर से मुशक्कत करके पानी पीने गया, पास पहुंचा तो वो रेत थी, ऐसे इन्होंने दुनिया में जितनी मुशक्कत करके वो अमल किए होंगे, क़यामत वाले दिन वो सारे अमल साया हो जाएंगे। दूसरी मिसाल अल्लाह ने दी कि कोई समंदरों की गहराइयों के अंदर है, लहरों के ऊपर लहरें हैं, वो अपना हाथ बाहर निकालता है तो क्या उसको देख सकता है? नहीं देख सकता। इसी तरह इनके ऐसे अमल है कि इनको भी इनका कोई फायदा नहीं। वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसे अल्लाह रोशनियां ना दे उसे कोई रोशनियां नहीं दे सकता। आयत नंबर 41 में अल्लाह ने फरमाया कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करती है और कायनात की हर मखलूक अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ती है। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत के कुछ दलाइल दिए कि आसमानों से बारिशें भेजता हूँ, बर्फ नाजिल करता हूँ, दिन और रात को तब्दील करता हूँ। कुछ जानवर ऐसे पैदा किए जो 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ पेट पर चलते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं जो चाहता हूँ मैं पैदा कर लेता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। वयक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल, आयत नंबर 47 48 में 50 में अल्लाह ताला ने ये बातें तज़किरा की मुनाफिकीन का कि ज़ुबानों से तो ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन जब इनके फैसले अल्लाह के रसूल की तरफ लाए जाते हैं तो ये मुड़ जाते हैं। उसके 3 सबब बयान हुए। क्या इनके दिलों के अंदर बीमारी है, या इनके दिलों में शक है, या इनको इस बात का डर है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेगा। अल्लाह ने फरमाया ये तीनों बातें ही नहीं है। फैसला इसलिए नहीं लेकर आते कि बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये जालिम है। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीन, आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने फरमाया असल में मोमिन वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने झुक जाते, उनकी अपनी कोई कस्बे, कोई उनका अपना कोई किरदार नहीं होता। फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ऐसे लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे लोगों को आयत नंबर 55 में मैंने ऐसे लोगों से वादा किया है कि मैं ज़मीन के अंदर उन्हें इख्तिदार दूंगा। जैसे हमने कल हदीस पढ़ी थी कि ज़मीन के मशरिक व मगरिब मेरे लिए समेटे गए, मुझे वो जगह दिखाएगी जहां तक मेरी उम्मत की हुकूमत पहुंचेगी। अल्लाह ताला ने इस वादे को पूरा किया जब तक मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत को थामे रखा, ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, तो अल्लाह ने उनको ऐसी ही खिलाफत दी कि उन जैसी बादशाहत अल्लाह ने किसी को भी नहीं दी। लेकिन वमन कफर बाद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो कुफ्र करता रहा है फिर अल्लाह ताला ने उनको नाफरमानों में शामिल कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया तुम कभी भी अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 58 में अब इजाज़त का तज़किरा है कि आपके घर के अंदर जब दाखिल होना है किसी ने, आपके नौकरों ने या बच्चों ने, तो 3 वक्तों में वो इजाज़त लेंगे। फजर से पहले का वक्त, दोपहर का वक्त और रात का वक्त, क्योंकि ये 3 वक्त जो है सलासु औरातिल लकुम, इन 3 औकात में मियाँ बीवी का आपस में मिलने का वक्त होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया कि इस टाइम पर जो तुम्हारे घर के अंदर नौकर काम करते हैं या जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी इन 3 वक्तों के अंदर इजाज़त लेकर दाखिल होंगे। यानी पता चला कि अपने घर के अंदर भी, हमने अपने एक घर के दूसरे कमरे में अपनी भाभी के कमरे में भी जा रहे हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए? इजाज़त लेकर, ठीक है। तो बाकी जो औकात हैं उनके अंदर मना नहीं है। लेकिन जब बच्चे भी बुलुगत की उम्र को पहुंच जाए तो वो भी इजाज़त लेंगे। वल कवाइदु मिनन निसा, आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो औरतें जो बूढ़ी हो गई हैं, उनका जीनत को ज़ाहिर करना मकसद ना हो, निकाह की कोई हाजत ना हो, तो ऐसी औरतें अपना पर्दा उतार सकती हैं। अगर पर्दा करे रखें तो बेहतर है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर जाकर वो पर्दा उतार सकती हैं। आयत नंबर 61 के अंदर लैसा अलैहिमा हरज, अब यहाँ पर यह था कि कुछ जब लोग जाते जिहाद के लिए तो जुब्बात में माजूर लोग होते हैं, उनको अपने घरों की चाबियां दे जाते, तो वो ये ख्याल करते होते थे कि अगर हम इनके घरों से कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये खयानत हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द करने के लिए ये आयत उतारी, उनको इजाज़त दी कि जो तुम्हें अपने घर की चाबी दे रहा है इसका मतलब है वो तुम पर एतमाद कर रहा है। तो तुम कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा खाना जिसके ख़राब होने का खदशा हो तो तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसके नुज़ूल का एक सबब यह है कि लोग अंधों के साथ जो माजूर होते थे उनके साथ बैठकर खाने में, या वो लोगों के साथ बैठकर खाने में हरज महसूस करते थे, यानी वो अपने अंदर थोड़ी वो एहसास कमतरी का शिकार थे, तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी और कुछ रिश्तों का जिक्र किया कि इन रिश्तों से अगर आप बगैर इजाज़त के भी कुछ खा लेते हैं तो इसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चोरी नहीं होगी और तुम अकेले अकेले भी खा सकते हो और सब मिलकर भी खा सकते हो। फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन, आयत नंबर 61 में अल्लाह ने फरमाया जब अपने घरों में दाखिल हो तो घर में कोई ना हो तो खुद को ही सलाम कह लिया करो, यानी एक अल्लाह की तरफ से तोहफा है। इन्नमल मुमिनून, आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिन वो है कि जब वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ होते हैं, अला अमरिन जामिन, किसी जमा करने वाले काम पर। जमा करने वाले काम से मुराद है कि कोई जुमे का दिन, ईदैन का दिन, या कोई भी ऐसा इज्तिमा जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को इकट्ठा किया और नबी के बाद अमीर की
کہ آپ کا جو بھی امیر ہے، آپ جس کے انڈر استاد ہے، آپ کا کوئی کمپنی کے اندر آپ کا باس ہے، آپ کا کوئی مینیجر ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ایک جگہ پر موجود ہیں، وہاں سے جانا چاہتے ہیں تو اجازت طلب کر کے پھر جانا چاہیے. مجلس میں بیٹھے ہیں تو اجازت طلب کر کے پھر اٹھنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں آپ روک لیں. ہاں اگر اجازت دیں تو بخشش مانگیے. بخشش مانگنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر جانا ایک گناہ والا ہی کام ہے نا. اگرچہ جائز ہے، جا سکتے ہو، لیکن پھر بھی دنیاوی کام کو ترجیح دینا. لا تجلوا دعاء الرسول. مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے اس بات کی کہ اتنے اہم احکامات ہیں اور ہم بہت تیزی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ان معاملات کے اندر کسی کو کچھ بھی سمجھنا ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ لوگ ضرور جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لا تجالوا دعاء رسول آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہیں بلانا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت کے ساتھ بلانا ہے. پھر یہ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے نام رکھ لیتے ہو، نک نیم جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لقب وغیرہ، اللہ کے نبی کو اس طرح سے نہیں بلانا. اللہ کے نبی کو محبت کے ساتھ اور آہستہ آواز رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. یتسللون کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے نکلنا، کھسکنا. ٹھیک ہے، اور یہ منافقین کا طریقہ تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے نا، تو جیسے اللہ کے نبی خطبے میں مشغول ہو جاتے تو یہ آہستہ آہستہ اندر سے یوں یوں پیچھے پیچھے ہو کر نکل جاتے تھے. جیسے ہمارے بھی ماشاءاللہ سے کچھ نمازی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ہم نماز شروع کراتے ہیں، وہ پیچھے سے اللہ حافظ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ایسے لوگوں کو اللہ کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے. ان کو کوئی آزمائش پہنچ سکتی ہے، کوئی عذاب پہنچ سکتا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. آیت نمبر 64. یاد رکھو زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے. قد یعلم ما انتم علیہ. تم جس حالت پر ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور آخر کار تمہیں اللہ کے پاس ہی لٹایا جائے گا. وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کی خبر دے گا. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.